اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معرکہ حق و باطل جو اس وقت جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ حق اور باطل کی واضح جنگ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ انجام پا رہا ہے، جو دونوں فریق انجام دے رہے ہیں، اسے دنیا مختلف پیمانوں پر پرکھ رہی ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور کافی حد تک اس بارے میں بائیں کہ یہ بہت واضح و کھلا معرکہ ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا، شیطانی میڈیا، خناس میڈیا اس کو اپنی مرضی کے مطابق توصیف کرتا ہے، روایت کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اسے کچھ اور بنا کر پیش کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی رویداد ہے، ان واقعات کی مانند ہے اور ان واقعات کی صف میں ہے اور سنخ سے ہے جو قرآن کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ماجرا تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا، اور اس میں حضرت ابراہیم کی بت شکنی اور حضرت ابراہیم کا مقابلہ و مبارزہ نظام طاغوت کے ساتھ اور نظام شرک کے ساتھ خصوصی طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے آئندہ نسلوں کی ہدایت کے لیے، چونکہ اس واقعہ میں آئندہ نسلوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا منبع ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کے درمیان جو نبرد ہوئی، جو معرکہ ہوا حق و باطل کا، قرآن کریم نے اس کی جزیات و تفصیلات محفوظ کر دی ہیں، اور مومنین کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انہیں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے خلاف جتنا قیام کیا، نبرد کی، مبارزہ کیا، وہ سب قرآن کریم نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے تسلسل میں، یعنی انہی واقعات کے تسلسل میں ہر نسل اور ہر زمانے میں جو کچھ انجام پاتا رہا، قرآن کے بعد وہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن چونکہ نزول قرآن متوقف ہو چکا تھا اور وحی نازل نہیں ہونی، اس لیے تاریخ نے انہیں محفوظ کیا ہے۔ جیسے معرکہ کربلا ہے حق و باطل کا، یزید و بنو امیہ کے خلاف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام ہے۔ ایران و امریکہ کی جنگ اسی کا تسلسل ہے، اور یہ جنگ آج شروع نہیں ہوئی، نہ 2025 میں اور نہ 2026 میں، ہر چند اس کے کچھ مراحل 2025 اور 2026 میں انجام پائے ہیں، لیکن یہ جنگ در حقیقت 1979 سے شروع ہوئی ہے، جب سے انقلاب اسلامی کامیاب ہوا ہے، وقوع پذیر ہوا ہے، امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور رہبریت میں۔ اسی وقت سے اس جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس جنگ میں مختلف نشیب و فراز آئے۔ ایک زمانہ تھا آغاز انقلاب میں ایران بہت ہی کمزور تھا، ہر پہلو سے سیاسی طور پر بھی کمزوری تھی، چونکہ انقلاب آیا تھا اور انقلاب نے پہلے کا بنا ہوا سیاسی نظام ختم کر دیا، اور نیا سیاسی نظام ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا تھا، مستحکم نہیں ہوا تھا، انقلابی مرحلہ تھا اس کا۔ اس وجہ سے ابھی سیاسی نظام کمزور تھا، معاشی طور پر نظام کمزور تھا، دفاعی لحاظ سے بالکل ہی کمزور تھا، اور اس کمزوریوں کو دیکھ کر اس وقت بھی شیاطین نے امریکہ کی قیادت میں
سب نے مل کر ایران کے خلاف جنگ شروع کی، البتہ صدام کو آگے کیا، اور عربوں نے اور مغربی طاقتوں نے اور شیطانی صہیونی طاقتوں نے اس کی بھرپور مدد کی، البتہ آج سے زیادہ کی، چونکہ آج امریکہ ہے اور امریکہ کے ساتھ اتحادی ہیں اس کے، لیکن اس وقت امریکہ بھی تھا، اور امریکہ جیسی دوسری سپر طاقت سوویت یونین وہ بھی صدام کی پشت پر تھی، اور تمام مغربی طاقت بھی کھل کر اس کے ساتھ تھے، تمام عربی ممالک صدام کے ساتھ تھے، اور انقلاب کے بعد ایران کمزور ترین پوزیشن میں تھا، لیکن پھر بھی انقلابی جذبے، انقلابی ولولے کے تحت ایرانی ملت نے اور قیادت نے اس جنگ میں مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں دشمن کو شکست دی، اور مکمل طور پر شکست دی، اور اپنے ملک سے اس کو نکال باہر کیا، اور انہوں نے منتیں کر کے جنگ بند کروائی۔ لیکن اس کے بعد بھی جنگ ختم نہیں ہوئی، اور مختلف اس کے مراحل ملک کے اندر ملک سے باہر ہجوم و تہجم کی شکل میں جاری رہے، اور یہ نوبت اسی طرح تسلسل کے ساتھ واقعات کے اس ترتیب کے ساتھ 2026 تک آج جاری ہے۔ آج ہم جولائی 2026 میں یہ بات کر رہے ہیں، 27 جولائی 2026 میں، اور اس جنگ نے نیا رخ اختیار کیا فروری 2026 سے، جب رہبر عظیم الشان کو شہید کیا گیا، اور ان کے ہمراہ بہت سارے اور جنگی کمانڈرز اور ان کے خاندان کو، اور وہاں سے جنگ نے ایک نیا موڑ اختیار کیا، نیا رخ، اور یہ ان ظالمین کے ستمگروں کے بقول یہ آخری حملہ تھا، اور اس کے بعد ایران میں رجیم ختم ہو جانا تھا، ولایت فقیہ کا نظام ختم ہو جانا تھا، ایرانی ملت نے انقلاب کے خلاف بغاوت کر دینی تھی، اور امریکہ کی مرضی کی حکومت وہاں پر قائم ہو جانی تھی۔ ان توہمات کے تحت انہوں نے یہ حملہ کیا، لیکن اللہ کی تدبیر سے غافل تھے، انہوں نے اپنا مکر دکھایا، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر غالب آئی، اور آج الٹ ہو گیا معاملہ کہ آج رجیم چینج اسرائیل اور امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر لوگ منتظر ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو اثرات دنیا پر پڑے ہیں اور جو امریکہ پر حملہ آوروں پر پڑے ہیں، انہیں دنیا منتظر ہے ان کا انجام دیکھنے کے لیے۔ اس تمام منظرنامے کو باقی زاویوں سے تو لوگ پیش بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ ظاہری اور دنیاوی معیاروں کے مطابق اور راج سیاسی معیاروں کے مطابق، دفاعی تجزیہ نگار اپنی اپنی دانش کے مطابق مطالب بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح سیاسی اور صحافی اور مختلف طبقات اپنا اپنا اظہار نظر کر رہے ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں انقلاب اور ایران کے ساتھ وہ بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بہت اہم یہ ہے کہ اس ماجرا کو ہم قرآنی اصولوں کے مطابق دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ابھی تک ہوا ہے اور کیا آگے ہوگا، قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق کیا ہوا ہے۔ خوب عرض یہ کیا تھا کہ چونکہ آغاز انقلاب سے جنگ کا بھی آغاز ہوا تھا، اور انقلاب بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور جنگ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ انقلاب جن بنیادوں پر آیا تھا قرآن کریم نے وہ بنیادیں ذکر فرمائی ہیں، اور امام راحل و امام شہید نے جن کا مبنی ہی بنیاد ہی قرآنی نظریہ اور قرآنی نظام تھا، برخلاف دیگر علماء اور فقہا جو قرآنی نظام سے محروم تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور وہ یا خاموش تھے یا مخالفین میں سے تھے، لیکن امام نے بلکہ امامین نے انقلاب نے، امام راحل اور امام شہید نے اس نظام اس انقلاب کی بنیاد رکھی اور اس کو استحکام بخشا، اور ابھی تک اس نظام کو قائم کر رہے ہیں، اور ابھی باری رہبر سوم کی ہے، حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی دامت ظل العالی کی قیادت آغاز ہوا ہے اس 2026 سے۔ قرآنی اصولوں میں سے ایک ضابطہ جو قرآن کریم نے مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس کے مطابق مومنین نے زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق مومنین نے نظام بنانا ہے اور اس دنیا میں رہنا ہے، یوں نہیں ہے کہ جو بھی حالات پیش آ جائیں مومنین نے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے۔ یہ وہ رائج چیز ہے جو علماء نے اور مختلف
نسلوں میں ایک گویا ایک طرح سے راسخ ہو چکی ہے کہ جو بھی حالات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ کا کام ان کو سمجھوتا کرنا ہے۔ اگر مودی آپ پر مسلط ہو جائے تو آپ کوشش کرو مودی کے ساتھ سمجھوتے کی، اگر ٹرمپ آپ پر مسلط ہو جائے تو آپ کوشش کرو ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتے کی، اگر آپ پر کوئی اور ڈکٹیٹر مسلط ہو جائے، بن سلمان آپ کا حاکم بن جائے تو آپ بن سلمان کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کرو۔ یعنی جس دنیا میں جس ظالم ستمگر کے سرزمین پر آپ کو رہنے کا موقع ملتا ہے، ویزا ملتا ہے، تو آپ کی دانائی، آپ کی حکمت عملی یہ ہو کہ آپ اسی کے ساتھ سمجھوتا کریں۔ ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے مومنین کے لیے، یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے، یہ ذلت پذیر لوگوں کا راستہ ہے، یہ محکوم اور غلام قوموں کی نفسیات ہے کہ آپ چونکہ آئے ہیں صرف ستم جھیلنے کے لیے، ظلم جھیلنے کے لیے، ظلم سہنے کے لیے، غلامی کے لیے، پستی کے لیے، لہٰذا آپ کو یہ سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پر حاکم کون ہے، حکمران کون ہے، مسلط کون ہے۔ لہٰذا جو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں ایمان کے، ان کو بھی یہ نہیں بیان کرتے اور پیش نہیں کرتے، وہیں کہ علماء کے علم میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کتمان کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں یہ ان اصولوں کو اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن نے جو واضح اصول بیان کیے ہیں تمام مومنین کے لیے اور تمام نسلوں کے لیے، مختص نہیں ہے۔ ایران کے لیے کوئی خاص آیت، امام خمینی کے لیے، امام خامنئی کے لیے کوئی خاص آیت معین نازل نہیں ہوئی، انہی آیات سے امام خمینی و امام خامنئی نے استفادہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، جو اہل البیت علیہ السلام نے جس قرآن کی تفسیر و تبیین کی ہے، اور وہی قرآن جو سب کے پاس ہے، اسی میں سے امام راحل نے یہ الہی اصول کشف کیے ہیں، سمجھے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا ہے، اور امام شہید نے انہی کے مطابق نظام تشکیل دیا ہے اور اپنی ملت کو اس نظام سے آگاہ کیا ہے، آشنا کیا اور ان کے اوپر لاگو اور نافذ کیا ہے۔ ان ضوابط میں سے جو قرآن کریم نے مومنین کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ ان میں سے بنیادی ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ، اللہ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، یہ دو عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں تکرار ہوئے ہیں اور دہرائے گئے ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ، الہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ یا اسی سے بنا ہوا دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کا لفظ، یہ سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے۔ اور اس کے بعد رب ہے مختلف ترکیبات کے ساتھ، ربکم، ربکا، ربنا اور ربی، یہ رب اس طرح کی ترکیبات قرآن کریم میں الہ کے بعد اور اللہ کے بعد زیادہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان اللہ کی ذات پر ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ الہ، اللہ کو الہ ماننا ہے اور اللہ کو رب ماننا ہے، یہ دو ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اگر انسان اللہ کو الہ نہ مانے اور اللہ کو رب نہ مانے تو زمرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اعتقادی طور پر، قلبی طور پر، علمی طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر یہ دو چیزوں کو قبول کرنا مومن کی پہلی شرط ہے، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کو۔ الوہیت سے مراد عموماً علماء نے، شیعہ سنی سب نے ایک ہی معنی لیا ہے، معبودیت، اور معبودیت یعنی جس کی پرستش کی جائے، عبادت کا معنی پرستش کیا ہے، اور معبودیت جس کی پرستش کی جائے، یعنی پرستش صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ اور یہ دقیق معنی نہیں ہے، ہم نے تفسیر میں اور دیگر مناسبتوں میں اس
حقیقت کو کھول کے بیان کیا ہے کہ لغت کے لحاظ سے بھی الہ کا معنی معبود بمعنی پرستش شدہ نہیں ہے، اور عبادت کا معنی بھی پرستش نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی اطاعت ہے، اور الہ کا معنی فرمان روا ہے۔ اطاعت فرمان روا کے فرامین کی، فرمان کی، حکمران جب حکم دیتا ہے، فرمان روا فرمان دیتا ہے، حکم آرڈر کرتا ہے، اس کو بجا لانا یہ عبادت ہے، یہ عبودیت ہے، یہ عبدیت ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے اپنا حاکم اور اپنا فرمان روا ماننا ہے، حکمران اللہ کو قبول کرنا ہے، اور اس کے تمام احکام، اس کے تمام فرامین کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ عبادت ہے اور یہ عبدیت ہے۔ عبادت اطاعت کے اظہار کو کہتے ہیں، اور عبدیت اطاعت کو کہتے ہیں، عبادت اس کے اظہار کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مرسوم عبادتیں ہیں یہ اظہار اطاعت کے لیے ہیں۔ ان کے ذریعے سے مومن اعلان کرتا ہے کہ میں کسی اور کو الہ نہیں مانتا، فرمان روا اور حاکم نہیں مانتا، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا فرمان روا و حاکم مانتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے مومن ہونے کی حیثیت سے اختیار کرنی ہے اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر صورتحال میں، خواہ آپ آبائی سرزمین پر ہو، آپ کسی دوسری سرزمین پر ہجرت کر کے چلے گئے ہو، آپ اسلامی سرزمین پر ہو، آپ غیر اسلامی سرزمین پر ہو، آپ مسلمان ملک میں ہو، غیر مسلم ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، آپ نے الوہیت اللہ سے دستبردار نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں ماننا، یعنی حاکم و فرمان روا نہیں ماننا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا۔ رب یعنی عملی طور پر آپ کی زندگی کی زمام جس کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ضروریات زندگی، آپ کا رزق ہے، آپ کی روزی ہے، آپ کی پرورش ہے، آپ کا اجتماعی ضروریات ہیں، آپ کی انفرادی ضروریات ہیں، یہ سب کی سب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اور اللہ نے آپ کو عطا کرنی ہے۔ اللہ تمہارا الہ بھی ہے اور اللہ تمہارا رب بھی ہے، اور یہ دونوں عملی امور ہیں، صرف اعتقادی و ذہنی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی عملاً اطاعت اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں کرنی ہے۔ اور اسی طرح ربوبیت یعنی اپنی زندگی کی ضروریات و تمام حاجات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرنی ہے۔ اور اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے فرمان روائی کا بھی اور ربوبیت کا بھی، اور بہت ہی زیبا و خوبصورت نظام ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تکوینی ربوبیت کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں اور کچھ تشریعی نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اور مومن کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کے تحت زندگی بسر کرے۔ ایک لمحے کے لیے الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ سے باہر نہیں جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی وہ خارج نہیں ہوگا۔ اگر خارج ہوگا تو اس کو فاسق اور فاجر کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اسے دین کا عنوان دیا ہے، اور دین سے مراد وہ قانون اور وہ ضابطہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس لوگ جس پر عمل درآمد کر رہے ہوں وہ لوگوں کا دین ہے۔ آج اپنی سماجی اجتماعی زندگی خاندانی میں جن اصولوں کو آپ نے اپنایا ہوا ہے اور ان کو چھوڑتے نہیں ہو وہ آپ کا دین ہے۔ اب ممکن ہے یہ اصول اللہ کے ہوں اور ممکن ہے آپ کے آباء و اجداد کے ہوں، ممکن ہے یہ آپ کے حکومتوں کے ہوں، یہ ممکن ہے طاغوتوں کے ہوں، کسی کے بھی قوانین ہیں جن کو آپ نے اپنا کے اپنی زندگی کا منشور بنا لیا، وہ آپ کا دین ہے۔ اگر اللہ کے دین کے اندر زندگی گزار رہے ہو آپ، یعنی اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر، یعنی دین کے اندر زندگی گزار رہے ہو مکمل طور پر، تو آپ کے لیے قرآن نے عنوان مومن انتخاب کیا ہے۔ اور اگر نہیں گزار رہے، کچھ اللہ کے اصول اور کچھ غیر اللہ کے اصول ہیں، کچھ آپ کے اپنے بنائے ہوئے، کچھ ماں باپ کے، کچھ معاشرے کے بزرگوں کے اور علماء کے اصول ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، تو جتنے اللہ کے اصول اپنائے ہوئے ہیں اتنے مومن ہو، اور جتنے اللہ کے علاوہ دوسروں کے اصول اپنا لیے ہیں وہ اس میں آپ فاسق ہو۔ فاسق گناہگار مجرم کو نہیں کہتے،
فاسق کہتے ہیں دین سے باہر ہو جانے والے کو، دائرہ دین سے باہر زندگی گزارنے والے کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ پس عنوان مومن ختم ہو جاتا ہے اور انسان فسق و فجور کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری ایک اصطلاح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے استعمال کی ہے اور اس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اجتناب کا حکم دیا ہے، اور الہی نظام کے مقابل میں جس نظام کا قرآن نے ذکر کیا، عنوان دیا ہے، وہ ہے طاغوت، کہ اگر انسان اللہ کو الہ نہ مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لے، الہ یعنی حاکم اور فرمان روا، حاکم کا معنی، الہ کا معنی پرستش جس کی کرتے ہیں وہ نہیں۔ ممکن ہے انسان تمام حکومتوں کے اندر اللہ ہی کی پرستش کرتا ہو، پوجا اللہ کی کرتا ہو، لیکن پوجا کو عبادت نہیں کہتے، نہ الہ کہتے ہیں، الوہیت فرمان روائی کو کہتے ہیں، اور عبادت اطاعت کے اظہار کو کہتے ہیں، اطاعت کرنا، کہ اس کو ہم نے تفصیل سے تفسیر اور دیگر مباحث میں ذکر کیا، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے الوہیت کا معنی سمجھنے کے لیے اور عبادت و عبدیت و معبودیت کا معنی سمجھنے کے لیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ الوہیت کا مطلب فرمان روائی اور عبادت و عبدیت کا مطلب اطاعت ہے۔ اطاعت انسان نے اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی گروہ ہو، تنظیم ہو، حزب ہو، شخصیت ہو، سردار ہو، نواب ہو، حکمران ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، عالم ہو، پیر ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ اپنی اطاعت کروائے اور اپنا نظام بنائے اور لوگوں کو اپنے تابع بنائے، اس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے۔ یہ طاغوتیت ہے، دین سے باہر ہو جانے والا فاسق ہے، اور دین سے باہر کر کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانا یہ طغیان ہے و طاغوتیت ہے۔ اور جو بھی اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں ربوبیت اپنی بنا لے، خواہ وہ کوئی حکومت ہو، حکمران ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، یزید ہو، کوئی بھی ہو، آج کے سرمایہ دار ہوں، آج کی کمپنیاں ہوں، آج کا موجودہ مغربی نظام ہو، امریکی نظام ہو، جمہوری نظام ہو، جو بھی ربوبیت اپنے ہاتھ میں لوگوں کی لیتا ہے اور لوگ اس کو اپنا رب مانتے ہیں اور ربوبیت والے تقاضے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ طاغوت ہے، اور لوگ طاغوت پرست ہیں، عبد و طاغوت ہیں، عبدت و طاغوت ہیں، عبداللہ نہیں ہے، عباد اللہ نہیں ہے، یہ عبادت طاغوت کی عبادت ہے۔ پس اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت کہلائے گی، اور طاغوت کی اطاعت طاغوت کی عبادت کہلائے گی۔ طاغوت وہ بنیادی کلیدی الفاظ میں سے ہے قرآن کریم میں، جسے فہم دینی میں زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اور اسے صرف استخاروں کے لیے، چونکہ قرآن مومنین نے فقط استخاروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم مدارس دینیہ میں یا حوزات علمیہ میں جائیں تو سب سے زیادہ قرآن کا استعمال استخارے کے لیے ہوتا ہے، اور طرح طرح کے ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، ٹیلی فون پہ استخارے کرتے ہیں، آن لائن استخارے کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل استخارے کرتے ہیں، مختلف طریقے انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے استخارے کرنے کا۔ یہ قرآن کا استعمال ہے، تفاعل قرآن سے کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں قرآن کریم سے، جس کے بارے میں صریح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ قرآن سے فال مت نکالو، ٹاس نہ کرو قرآن سے، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، فال کی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب مصرف ہدایت کا نہ ہو اور قرآن سے نظام نہیں لینا، قانون نہیں لینا، دین نہیں لینا، تو پیچھے اس کا استعمال استخاروں کے لیے ہی رہ جاتا ہے۔ لہذا طاغوت والی آیات جب آتی ہیں تو وہاں پر استخارہ، اس سے مفہوم استخارہ نکالا جاتا ہے کہ شادی نہ کرو چونکہ طاغوت کا نام آ گیا ہے، یا کاروبار نہ کرو چونکہ آیت میں طاغوت کا ذکر آ گیا ہے۔ نہ، طاغوت بھی انسانوں کو ایک بہت بڑی گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے یہ عنوان ذکر کیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں طاغوت کا ذکر آیا ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے۔ اہل لغت نے، ائمہ لغت نے ایک قرآن کی اس اصطلاح کو ذکر کیا ہے۔ یہ لگ بھگ
40 کے قریب 40 مرتبہ مادہ طغیان سے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور اس طرح سے طاغیہ یا طاغوت کی اصطلاحی متعدد الفاظ ہیں قرآن کریم میں، جیسے طغو، طغا یا یطغى، اطغیتہ، طاغون، طاغین، اور اطغا، طاغیہ، طغواہ، طغیان اور طاغوت، یہ وہ اصطلاحیں ہیں جو قرآن کریم نے متعدد مرتبہ استعمال کی ہیں، چند دفعہ زیادہ استعمال کی ہیں، اور ان میں سے لفظ طاغوت ہے جو لگ بھگ 8 مرتبہ قرآن کریم میں ظاہراً استعمال ہوا ہے، اور 7 یا 8 مرتبہ لفظ طاغوت قرآن نے تکرار کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے، علماء لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ توئے غین یہ یا توئے غین اور واو سے نکلا ہے، طغوا یا طغایا، دونوں سے احتمال دیا گیا ہے، فرق نہیں پڑتا طغوا ہو اصل لفظ اور اس سے طاغوت بنا ہو، یا طغایا ہو اور اس سے طغیان و طاغوت بنا ہو، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مادہ میں واو ہو یا ہو، معنی اس کا ایک ہی رہتا ہے، اور معنی اس کا وہی ہے جو اردو میں مراد لیا جاتا ہے۔ البتہ اردو میں لفظ طاغوت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن طغیان زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے برسات کے دنوں میں سیلاب، بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں، دریاؤں میں پانی بڑھ جاتا ہے، اور دریا اپنی مقررہ حدود سے پانی ان کا باہر نکل کے کھیتوں میں یا شہروں میں آ جاتا ہے، اس دریاؤں کے بپھرنے کو طغیان کہتے ہیں۔ اردو میں یہی خبروں میں خبر نشر کہ فلاں جگہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یا دریا میں طغیانی کا خدشہ ہے، یا دریا میں طغیانی نہیں آئے گی، یہ روزمرہ خبروں میں لوگ سنتے ہیں، اور یہ اس کے لغوی معنی کے عین مطابق ہے کہ طغوا یا طغایا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی حد سے باہر ہو جانا، پانی کا اپنی حد سے باہر ہو جانا۔ نہروں اور دریاؤں کی حدیں ہیں دونوں، جہاں پر ان کا راستہ ہے، جہاں پانی بہتا ہے، دونوں ساحلوں سے اگر پانی زیادہ ہو کے باہر آ جائے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ اسی سے قرآن کریم نے یہ اصطلاح لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انسان بھی اپنی مقررہ حدوں سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کو طغیان، اس حالت کو طغیان کہا جاتا ہے، اور حدوں سے باہر جانے والے کو طاغی، طاغیہ یا طاغوت کہا جاتا ہے۔ جیسا بعض علماء نے ذکر کیا کہ طاغوت مبالغے کے لیے ہے، یعنی جس کا کام ہی طغیانی ہو، کبھی کبھی انسان حدوں کے اندر رہے اور کبھی باہر چلا جائے، اس کو طاغی کہتے ہیں، لیکن اگر مسلسل باہر ہو اور مسلسل حدوں سے عبور کر کے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں، یعنی زیادہ طغیان دکھانے والا، زیادہ حدیں تجاوز کرنے والا، زیادہ تعدی کرنے والا، اور زیادہ اللہ کی حدود سے باہر جانے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ بس طاغوت قرآن کریم کے لحاظ سے اس کے اردو معنی لغت کے بالکل قریب ہے، معنی اس کا طاغوت کا قرآنی معنی، یعنی وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے باہر چلے گئے ہیں، اور باہر جا کر انہوں نے وہ حیثیت اختیار کر دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے، جیسے حکومت، حکمرانی، الوہیت اور معبودیت، ربوبیت، فرمان روائی، یہ وہ درجات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیے ہوئے ہیں، ان پر کسی اور کو حق نہیں ہے، یہ مخصوصاً حق خدا ہیں۔ الوہیت اختصاصی حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح ربوبیت اختصاصی حق ہے اللہ کا، جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح معبودیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختصاصی حق ہے، جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے شریک رکھا، یعنی الہ، حاکم و فرمان روا
اللہ کو بھی مانا غیر اللہ کو بھی مانا یہ مشرک ہے، یا جس نے رب اللہ کو بھی مانا اور غیر اللہ کو بھی مانا یہ مشرک ہے، اور جس نے معبود اللہ کو بھی مانا اور غیر اللہ کو بھی مانا یہ مشرک ہے۔ اطاعت یہ مختص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور نظام اور تمام ضروریات اور حاجات یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے حاصل کرنی ہے، یہ حق ربوبیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن انسان یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی حدوں سے نکل کے، انسان کی حد ہے عبدیت، عبد ہونا، یعنی فقط اطاعت گزار ہونا، فقط فرمان بردار ہونا، اللہ کا فرمان بجا لانا۔ لیکن انسان اگر فرمان برداری اور اطاعت کے دائرے سے باہر چلا جائے، عبدیت کے دائرے سے باہر چلا جائے، اور انسان اپنی حکمرانی بنا لے جس کی اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، یا انسان اپنی مالکیت بنا لے وہ مالکیت جس کی اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، یا انسان اپنی ربوبیت قائم کر لے اور دوسروں کو اپنا محتاج اور اپنا تابع بنا لے جس کی اجازت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہوئی ہے، جو بھی یہ کام کرے وہ طاغوت ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں۔ لہٰذا حکومت اللہ کا اختصاصی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق حکومت انسانوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، یا حکومت اگر کرنی ہے، حکم کرنا ہے، فیصلہ، تو ما انزل اللہ کے مطابق آپ نے حکم کرنا ہے۔ جس نے ما انزل اللہ کے سے ہٹ کر حکم کیا، حاکم بنا، وہ طاغوت ہے، اور جس نے طاغوت کے پیروی کی وہ فاسق ہے اور فاجر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ دین خدا سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کی ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت، اور ساتھ طاغوت کا انکار۔ چونکہ اگر یہ توجہ نہ دلائی جاتی کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرمان برداری کریں، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کریں اور اللہ کی ربوبیت میں زندگی گزاریں، لیکن طاغوتیت کا اگر تعارف نہ کروایا گیا ہوتا تو ناخواستہ طور پر انسان کے لیے بہت سارے عہدے یا منصب ہیں جو طاغوت بننے کی گنجائش رکھتے ہیں، پوٹینشل رکھتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ میں طغیان آ جاتا ہے، اور اولاد کے لیے وہ الہ بھی بن بیٹھتے ہیں اور اولاد کے لیے رب بھی بن بیٹھتے ہیں۔ نزدیک ترین رشتہ جو انسان کے لیے نزدیک ہے اور اللہ کی جگہ لے لیتا ہے اور انسان ان کے تابع ہو جاتا ہے، ان کو فرمان روا مان لیتا ہے اور ان کو رب مان لیتا ہے، وہ والدین ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو لاشعوری طور پر والدین کی الوہیت میں زندگی گزار رہے ہیں اور والدین کی ربوبیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ والدین جو خود، اگر وہ والدین خود بھی انہوں نے اولاد کو اور اولاد کے لیے یہ حیثیت اپنی قائم رکھی ہوئی ہے کہ الہ والدین ہیں اور رب بھی والدین ہیں، تو یہ طاغوت ہیں یہ والدین۔ اور جو انسان ان طاغوت کے ربوبیت و الوہیت میں ہے، یعنی ان کی اطاعت میں اور ان کی فرمان برداری میں ہے، تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے یا ظالم ہے، جس طرح پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ والدین اللہ کا حکم اولاد پر لاگو کرتے ہیں، اللہ کے فرمان بردار بناتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بناتے ہیں، اور اللہ کے نظام ربوبیت میں اولاد کو لے کر جاتے ہیں اور اولاد کو اللہ کی ربوبیت میں لے جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہدایت کے وسیلے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ اپنی اولاد کو خدا پرست بنائیں، خدا کا فرمان بردار بنائیں اور اللہ کی ربوبیت میں لوگوں کو، اپنی اولاد کو لے کر آئیں۔ والدین کا کام اللہ کی جگہ لینا نہیں ہے، اللہ کا حکم پہنچانا، اللہ کا نظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اولاد کے اوپر لاگو کرنا ہے اور اولاد کو اس اللہ کی سمت لے کے جانا ہے۔ یہ اگر والدین ہیں تو یہ والدین ربانی ہیں، یہ وہ والدین ہیں جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے اولاد پیدا بھی ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی میں بھی جاتی ہے۔
لیکن اگر یہ والدین خود متوجہ نہیں ہیں، دیکھا دیکھی اپنے معاشرتی نظام، سماجی نظام، قبائلی نظام کے تحت یہ غلطی کر رہے ہیں کہ اولاد کو اپنا مطیع بنا رہے ہیں اور خود الہ بن بیٹھے ہیں اور خود رب بن بیٹھے ہیں اور اپنی بندگی اور اپنی اطاعت اولاد سے کروا رہے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ یہ ان طواغیت سے اجتناب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ آپ دین خدا سے باہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو طبقہ ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، طاقتور طبقہ ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے سرمایہ دار، جاگیردار، سیاسی منصبدار، عہدیدار لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، یا پیسے کی طاقت ہے، یا اسلحے کی طاقت ہے، یا سیاسی طاقت ہے، یا منصب کی حکومتی طاقت ہے ان کے پاس۔ خوب طاقتور لوگ عموماً لوگوں کو اپنا پیروکار اور اپنا مطیع بنا لیتے ہیں، اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر، اپنے ایریے کے اندر۔ یہ طاغوت بنے ہوتے ہیں، اور وہاں کے کمزور لوگ، ضعیف لوگ، مجبور لوگ ڈر سے، خوف سے ان کے بندے بنے ہوتے ہیں، ان کے غلام بنے ہوتے ہیں، ان کے فرمان مانتے ہیں اور ان کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یا یہ ماننا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں کچھ نہ دیا یا ہم ان کی اطاعت سے نکل گئے تو ہم بھوک مار جائیں گے اور ہمارے بچے بھوک مار جائیں گے، ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ یہ بھی طواغیت ہے۔ یہ سرمایہ دار، جاگیردار، ہر وہ شخص، خواہ وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی، جو اپنی طاقت کے ذریعے سے یا اپنی معنوی اثر رسوخ سے یا اپنے مادی وسائل کے بدولت یا بلبوتے پر لوگوں کو اپنا مطیع، اپنا فرمان بردار، اپنا بندہ بنا لیتا ہے، کہ جیسا کہ کثرت سے ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ایسے مذہبی لوگ اور ایسے سیاسی لوگ اور ایسے سماجی، قبائلی، قومی سرگنے ملا جن کو قرآن نے کہا ہے، جنہوں نے بندوں کو، عوام کو، کمزور لوگوں کو اپنا عبد و بندہ بنایا ہوا ہے، یہ طواغیت ہیں، یہ طاغوت ہیں، چونکہ حد سے باہر چلے گئے ہیں اور اللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے خدا بنے ہوئے ہیں، رب بنے ہوئے ہیں اور الہ بنے ہوئے ہیں، یہ طواغیت ہیں۔ اور تیسرے درجے پر جو طاغوتیت رائج ہے اس وقت دنیا میں، وہ حکمران ہیں۔ حکمران جب کسی بھی ملک میں جائز یا ناجائز طریقے سے اقتدار میں آ جاتے ہیں، عوام کو سرکوب کر کے یا عوام کو ورغلا کے، فریب دے کے، الیکشن کے ذریعے دھوکہ دے کے یا طاقت کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے عوام کی گردنوں پر سوار ہو جاتے ہیں، تو عوام کے لیے آ کر اپنے دستورات دیتے ہیں، فرمان روائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا مطیع اور اپنا فرمان بردار بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم لوگوں پر لاگو نہیں کرتے، اپنے احکامات، اپنی جماعت کے احکامات یا اپنی ثوابدید کے مطابق احکامات جال کر کے بنا کے لوگوں پر ٹھونستے ہیں۔ یہ بھی طواغیت ہے، چونکہ اللہ نے ان کو حق حکومت نہیں دیا اور اللہ نے لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اطاعت فقط اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کا فرمان حکمران کے ذریعے پہنچے، عالم کے ذریعے پہنچے، کسی بھی ذریعے سے پہنچے، والدین کے ذریعے سے پہنچے، اگر وہ حکم خدا ہے تو پھر آپ نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اطاعت کرنی ہے۔ بے شک والدین کے ذریعے، معلم کے ذریعے، عالم کے ذریعے یا حکمران کے ذریعے پہنچا ہو، ذریعہ کیا بنا ہے اسے نہیں دیکھنا، حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، عقل کے ذریعے جو بھی واسطہ بنا ہے یہ کنفرم ہو، مسلم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہونا اس کا مسلم ہو گیا ہے دلیل سے، پھر اس کی اطاعت کرنا یہ طاغوتیت کی اطاعت نہیں بلکہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور جو لوگ پہنچا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماجور ہیں، اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ طاغوت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی طاقت، اپنی پوزیشن، اپنی حکمرانی، اپنے تسلط کے ذریعے سے اپنے احکامات جاری کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا مطیع و فرمان بردار بناتے ہیں، یہ طواغیت ہیں، یہ طغیان ہے۔ پس عام مومن اگر اللہ کے احکامات سے باہر چلا جائے اور کسی اور کے احکام ماننا شروع کر دے، یہ فاسق فاجر ہے۔ جیسے اللہ کے احکام چھوڑ کے ماں باپ کے احکام ماننا شروع کر دے، یہ فاسق و فاجر ہے۔ اللہ کے احکام چھوڑ کے کمپنی کے باس اور مالک کے احکامات ماننا شروع کر دے، ان مواقع پر جہاں اللہ کا حکم ہے
تو یہ فاسق و فاجر ہے۔ اسی طرح حکمران یا پیر یا عالم یا کسی بھی شخصیت کے سماجی اجتماعی شخصیت کے احکامات اللہ کے بجائے ماننا شروع کرے، یہ شخص، یہ مومن فاسق و فاجر ہے۔ اور جو کرواتا ہے اس سے، جو اللہ کے مقابلے میں احکامات صادر کرتا ہے اور اللہ کے بجائے خود اپنے حکم لاگو کرتا ہے، یہ طاغوت ہے۔ یہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، یہ معاشرے کے خواص بھی ہو سکتے ہیں، یہ مانوی اور روحانی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں، علماء بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے حکمران اور سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مومنین کو سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ آپ نے اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔ دوسرا کوئی گنجائش نہیں ہے شرک کی، یعنی شرک در الوہیت کی، شرک در ربوبیت کی، شرک در اطاعت کی کوئی گنجائش 1% بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے حدود سے نکل کے اور اللہ کی الوہیت کی جگہ اپنی الوہیت جزوی یا کلی، اللہ کی ربوبیت کی جگہ اپنی ربوبیت جزئی یا کلی، اللہ کی معبودیت کی جگہ اپنی معبودیت جزوی یا کلی تشکیل دیتا ہے، یہ طاغوت ہے۔ جس عنوان سے بھی کرے، خواہ یہ مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، اس کا کام فقط اللہ کے احکام پہنچانا ہے، اپنے احکامات اللہ کے مقابلے میں صادر کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے احکام صادر کرتا ہے، خود کرتا ہے تنہا، یا اپنی جماعت اور پارٹی کے ساتھ مل کے کرتا ہے، یا لوگوں کی مدد سے کرتا ہے، یہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی، طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کے خلاف آپ نے سرکشی کرنی ہے، طاغوت کے خلاف آپ نے بغاوت کرنی ہے، طاغوت کی اطاعت ترک کرنی ہے، اس کی نافرمانی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ وہ ضابطہ ہے انقلابی اصولی جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ شیعہ قرآن میں یہ ضابطہ ہے، سنی قرآن میں یہ ضابطہ ہے، شیعہ سنی دونوں کے قرآن میں یہ ضابطہ ہے۔ قرآن الگ الگ نہیں ہے، ایک قرآن ہے دونوں کا، لیکن نہ سنی اس طاغوت پرستی پر حساسیت دکھاتا ہے اور نہ شیعہ اس طاغوت پرستی پر حساسیت دکھاتا ہے۔ شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے پر حساسیت ہے کہ حکمران، سنی کو حساسیت ہے کہ حکمران شیعہ نہیں ہونا چاہیے، شیعہ کو حساسیت ہے حکمران سنی نہیں ہونا چاہیے، لیکن دونوں کا اتفاق ہے کہ طاغوت بے شک ہو جائے، جو اللہ کے مقابلے میں آ کر جس نے حکومت قائم کر لی ہے وہ بے شک ہو جائے، اس کی اطاعت کریں گے، جیسا کہ صدام کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح بن سلمان کی کرتے ہیں، آل نہیان کی کرتے ہیں، اور ترکی کے اردوان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی حکمران انہوں نے کوئی بھی حکومت بنا لی ہے اور آئین بنا کے لوگوں پر ٹھونس دیا ہے، اس کی اطاعت سارے مل کے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اطاعت کرانے والے نظام کو قبول نہیں کرتے۔ ایران کے اندر جو اختصاصی طور پر اور دنیا سے ہٹ کر اسلامی دنیا میں جو ایک انوکھا کام ہوا ہے، جو رواج نہیں تھا، وہ یہ کہ طاغوت کی حکومت تھی، طاغوت کو گرایا گیا اور اس کی جگہ پر الہی حکومت قائم ہوئی۔ الہی حکومت سے مراد یعنی اللہ کے احکام قوانین بن گئے، اور حکمران اللہ کے احکام لاگو کرنا شروع کیا، اجرا کرنا شروع کیا، اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جانا شروع کیا۔ یہ حکومت اسلامی، حکومت قرآنی، حکومت ولائی اور حکومت الہی کی خاصیت ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کا مطیع بنائے اور اللہ کے احکامات ان کے اوپر لاگو کرے اور نافذ کرے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے متعدد آیات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم تفسیر کے بغیر فقط ان آیات کے فقط طاغوت کے جن آیات کے اندر طاغوت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے ان آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ مومنین ترجمہ بھی دیکھیں، تفسیر بھی دیکھیں، اور تاکید بھی دیکھیں قرآن کریم کی کہ طاغوت کے متعلق قرآن کتنی حساسیت دکھا رہا ہے، اور مومنین کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں کہ طاغوت کی نسبت کتنے ریلیکس اور کتنے ان کے اندر نرم گوشے ہیں،
اور طاغوت کے اوپر ذرا بھی حساسیت نہیں ہے، بلکہ طاغوت کی اطاعت پر فخر کرتے ہیں اور طاغوتی نظام کا حصہ بنتے ہیں، اس کا جز بنتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ علماء بھی اور عوام بھی، مومن بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ اب جو ایران کے اندر ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ ان قرآنی نظام کی جنگ ہو رہی ہے طاغوتی نظام کے ساتھ، اور ہم اس طاغوتی نظام کی طرف جو آیات رہنمائی کرتی ہیں انہیں دیکھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 256 جو آیت الکرسی کا تتمہ ہے، آیا 255 آیت الکرسی ہے، اور آیا 256 اور 257 تتمہ ہے آیت الکرسی کا۔ اس آیا 256 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر اور زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، درست اور نادرست واضح ہو چکا ہے۔ یعنی قرآن کے نزول سے، کتاب الہی کے نزول سے اب حق و باطل، غی اور رشد، یہ دونوں بالکل واضح کھل کے سامنے آ چکے ہیں، کھلی حقیقتیں بن چکے ہیں۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں کھلی ہدایت، کھلے حقائق ہیں، لیکن مسلمان کنفیوز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے کھلے حقائق پر کچھ لوگوں نے پردہ ڈالا ہے، فرقہ بازوں نے، فرقہ سازوں نے، اور علماء نے، جس طرح یہود کے علماء نے تورات کی بینات پر پردہ ڈالا ہے، اسی طرح بعض علماء نے قرآن کے کھلے بینات اور کھلے حقائق پر پردہ ڈالا ہے، کتمان کیا ہے، اور ان میں تلبیس حق بالباطل کیا ہے۔ قرآن خود فرما رہے قد تبین الرشد من الغی، درست اور نادرست ہم نے الگ کر کے واضح کر دیا ہے۔ اب جب کہ رشد اور غی واضح ہو گیا ہے، لہذا جبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے جو بھی طاغوت کا انکار کرے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، جو طاغوت کا انکار کرے گا، اور اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس کو در حقیقت مضبوط سہارا میسر آیا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کس چیز کا نام ہے؟ مضبوط سہارا اللہ کی طرف سے امت کی نجات کے لیے، مومن کی نجات کے لیے۔ عروۃ الوثقی طاغوت کے انکار اور اللہ پر ایمان کا نام ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جس نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے ہاتھ میں یہ مضبوط سہارا ہے، وہ سہارا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس میں طاغوت کے انکار کا بہت کھلا حکم دیا گیا ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اتنی کھلی مذمت اور حکم کے بعد بھی طاغوت پرستی مسلمانوں میں اتنی کثرت سے ہے پوری دنیا میں، اور آج اس مارکہ حق و باطل کے دوران بھی ہم صف بندی دیکھیں کہ طاغوت کے ہمراہ کتنے مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام، اللہ کی الوہیت و ربوبیت اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کے مطابق قائم نظام کے ساتھ کتنے مسلمان ہیں، تو یہ حیرتناک انکشاف آپ پر ہوگا کہ بیشتر دنیا طاغوت پرست ہے، اس آیہ کی نافرمان ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ آیہ 256 میں ذکر فرمائی ہے۔ دوسری آیہ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ اسی کے آگے آیہ 257 ہے، جس میں تقابل کیا گیا ہے الہی نظام حکومت اور طاغوتی حکومت کا، اور وہ یہ ہے کہ آیہ 257 سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس آیہ میں فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کا ولی اللہ ہے، مومنوں کا حاکم اور اختیاردار
مومنوں کا قیم، مومنوں کا سرپرست، مومنوں کا حاکم و ولی اللہ ہے۔ اور اللہ کی ولایت میں، اللہ اپنی ولایت میں آئے ہوئے مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں لے کر آتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کی ولایت میں نہیں ہیں، انہوں نے طاغوت کی ولایت، ان کا ولی طاغوت ہے، ان کا حاکم، ان کا سرپرست اور ان کا قیم اور ان کا الہ و ان کا رب طاغوت ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا ولی طاغوت ہے۔ بس ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور طاغوت کافروں کا ولی ہے۔ جو اللہ کی ولایت سے باہر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے۔ بس ولایت طاغوت، حکومت طاغوت، نظام طاغوت میں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور حکومت الہی میں بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ البتہ یہ تشریعی طور پر ہے، تکوینی طور پر طاغوت کی کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، تشریعی طور پر ہے۔ یعنی چونکہ انسان اپنے ارادے اختیار سے حکم مانتا ہے، تو وہ لوگ جو والدین کو طاغوت کے طور پر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا حکم کچھ ہے، والدین کا کچھ اور ہے، اور لوگ یا مومنین والدین کی بات مانتے ہیں، یہ طاغوت پرست ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اولیاء طاغوت ہیں، جو ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں لے کے جا رہے ہیں، یا ان کے علماء ہیں یا مرشدین ہیں یا روحانی مذہبی شخصیات ہیں جو اللہ سے دور کر رہے ہیں، یا سیاسی شخصیات ہیں، حکمران ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہیں اور یہ ان کے بندے ہیں اور ان کے عبد ہیں۔ یہ اگلی آیت جس کے اندر قرآن کریم میں طاغوت سے کہا گیا کہ یہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیا 51 ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ خوب، یہ بہت اہم آیت ہے سورہ نساء کی آیا نمبر 51، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اور رسول اللہ کے ذریعے مومنین کو ہدایت و رہنمائی کی جا رہی ہے۔ الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جنہیں تورات دی ہے یا جنہیں انجیل دی ہے، آسمانی کتاب جن کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یعنی جنہیں ہم نے دین دیا ہے جن کی ہدایت کے لیے، اور اسی زمرے میں خود مومنین بھی ہیں، چونکہ کتاب ان کو بھی دی گئی ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جن کے پاس دین آ گیا ہے، جن کے پاس کتاب آ گئی ہے، جن کے پاس رسول آ گئے ہیں، جن کے پاس الہی ہدایت آ گئی ہے کسی بھی شکل میں، اگر یہ کتاب ہوتے ہوئے پھر کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، انجیل و تورات کو چھوڑ دیں، الہی نظام کو چھوڑ دیں، اور یہ جبت و طاغوت کے پیچھے چلے جائیں۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ جبت پہلے بھی بیان کیا ہے، اس کو یہاں چونکہ ہم طاغوت میں بحث کر رہے ہیں تو ذہن مشوش نہ ہو، اس کو اپنے مقام پر وضاحت کریں گے، اور قرآن نے ذکر بھی کیا، ہر چند علماء کے کلام میں جبت کے مصادیق، کبھی جادو اور کبھی ٹونے اور کبھی کیا کیا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جبت بھی طاغوت ہی کی طرح ہے، عنوان کلی ہے جس کے مصادیق متعدد ہو سکتے ہیں۔ جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب دی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کا نظام، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان جاری کرو اور اطاعت کرو، کتاب ہوتے ہوئے، دین ہوتے ہوئے جبت و طاغوت کے پیروکار ہیں۔ اور آج مسلمانوں کو دیکھیں آپ، ان کے پاس کتاب ہے، نصیب من الکتاب ان پر نازل ہوا ہے، اور یہ جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ کہتے بھی ہیں یہ زیادہ دلچسپ بات، آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی تصدیق و تائید مل جائے گی کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ جبت و طاغوت زیادہ ہدایت پر ہیں مومنین کی نسبت، من الذین آمنوا یعنی رسولوں کی نسبت، آسمانی کتابوں کی نسبت،
ادیان کی نسبت، مومنین کی نسبت، یہ زیادہ ترقی یافتہ، یہ زیادہ ہدایت پر اور یہ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ خو یہ آج آپ کو مسلمانوں اور مفتیوں کے زبانوں سے، ان گمراہ طاغوت پرستوں کی زبان سے یہ بات تصدیق ملے گی کہ مثلا جب ایران امریکہ کا تقابل کرتے ہیں تو امریکہ کو زیادہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پر توصیف کرتے ہیں ایران کی نسبت، چونکہ ایران کی کمزوری کیا ہے کہ یہ من الذین آمنو ہیں، یہ آمنو میں سے مومنین ہیں، اور یہ جبت و طاغوت کے پیروکار ہیں، لہذا جبت و طاغوت کے نسبت رجحان ان کی طرف زیادہ ہے، اور انہیں زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ کامیاب اور زیادہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم جبت و طاغوت سے رجوع کریں تو ہمارا فائدہ زیادہ ہے، اور مومنین کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہے اس میں، یا ان کے پاس کوئی اتنی چیز ہمیں بتانے یا دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ گمراہی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر سورہ نساء کی آیہ 51 کے مطابق موجود ہے۔ اسی طرح طاغوت کے بارے میں قرآن کریم نے پھر مزید سورہ نساء میں اگلی آیت میں بھی ذکر کیا ہے، آیت 60 میں ہے، اور یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ اس کو آپ آج کے حالات پر، اپنی قوم پر اور آج کے مومنین پر اس کو منطبق کریں کہ یہ آیہ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ رہی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے رسول کہ آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، ایسی جمعیت، ایسی آبادی، ایسے گاؤں، ایسے مومن جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ رسول اللہ سے پہلے نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی دعویٰ ایمان کا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یا اگر اہل کتاب ہیں تو یہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تورات و انجیل پر اور موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہنے کو زبانی طور پر انہیں پوچھیں تو یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب تحاکم کا وقت آتا ہے، تحاکم یعنی حاکم چننے کا، حکم چننے کا، فیصلہ کروانے کا وقت آتا ہے، حکم و فرمان صادر کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت نہ کتاب کی طرف ما انزل اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ نبی کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ امام کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب حاکم چننا ہو، حاکم بنانا ہو، حاکم ماننا ہو، حکم کسی کو ماننا ہو تو طاغوت کو چن لیتے ہیں۔ ویسے اپنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، مدرسوں میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انتخابات آتے ہیں، حاکم بنانے کا وقت آتا ہے، حکم بنانے کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو چن لیتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم تھا، ان کو امر تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ طاغوت کا انکار کریں۔ نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کرتے بلکہ اس کو ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسے حاکم بھی اپنا مان لیتے ہیں اور حاکم بھی چن لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ مومنین شیطان کے زمرے میں ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، شیطان کی مٹھی میں ہیں، اور شیطان انہیں اللہ سے بہت دور گمراہ کر کے لے جانا چاہتا ہے اور لے گیا ہے۔ یعنی جو بھی طاغوت کو حاکم مانتا ہے، چنتا ہے، بناتا ہے، ووٹ دیتا ہے، شیطان اس کو اللہ سے بہت دور لے گیا ہے۔ اس شخص کا پلٹ کر آنا، شیطان سے نجات حاصل کرنا اور پلٹ کر اللہ کی طرف آنا بہت بعید ہے، چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ شیطان اس کو اضلہم ضلالا بعیدا، بہت دور لے گیا ہے۔ اس کے بعد جو آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کی نسبت رہنمائی کی ہے، سورہ نساء میں آیہ 76 ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور آج گویا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، ایسی معجزہ آسا آیت ہے کہ گویا آج نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیہ 75 اور 76 ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ بہت سادہ مفہوم کی آیت ہے اور بہت عمیق آیت بھی ہے۔ اس میں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مومنین کو حکم ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، قتال نہیں کرتے، جنگ و مبارزہ نہیں کرتے، جبکہ مستضعفین، دبے ہوئے پسے ہوئے ستم رسیدہ و ستم دیدہ لوگ، مرد، عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں ان ظالموں کی آبادی سے نجات دلا، اس بستی کے ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی جناب سے، اپنی جانب سے ہمارے لیے ولی اور اپنی جناب سے ہمارے لیے ناصر و نصیر مقرر فرما۔ خب یہ منظر آج دیکھیں، غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، یمن میں، مستضعفین، پسے ہوئے، ستم رسیدہ، ستم دیدہ، جن کے اوپر یہ سب ظلم ہو رہا ہے، یہ پکار رہے ہیں، یہ لاشیں پکار رہی ہیں، یہ زخم پکار رہے ہیں، یہ بچے، عورتیں، مرد پکار رہے ہیں، بوڑھے جوان پکار رہے ہیں، یہ بھوکے پیاسے پکار رہے ہیں اور مومنین کو پکار رہے ہیں، اور اللہ مومنین کی سرزنش کر رہا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مرض ہے تمہیں، کیوں اٹھتے نہیں ہو، ان مظلوموں کی فریاد سنتے نہیں ہو، ان کے حق میں لڑتے نہیں ہو، پیکار و مبارزہ نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کیوں نہیں کرتے، یعنی غزہ کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، لبنان کے لیے اور ایران کے لیے، یمن کے لیے، مستضعفین کے حق میں مسلمان کیوں کھڑے نہیں ہوتے، اس کا راز قرآن نے سورہ نساء کی آیت 76 میں بیان کر دیا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر نہیں لڑتے۔ انہیں جب طاغوت بلاتا ہے، انہیں مثلاً اگر بن سلمان بلاتا ہے، انہیں امریکہ بلاتا ہے، انہیں اسرائیل بلاتا ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، ایران کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، غزہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، یمن کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ مومن نہیں ہیں۔ ایمان اور کفر میں یہ فرق قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ کس کی راہ میں کھڑے ہیں، کس کے اتحادی ہیں، کس کے ساتھی ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کی راہ میں، امریکہ اور اسرائیل اور یورپ کی راہ میں اور عرب حکمرانوں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ اولیاء شیطان ہیں جو طاغوت کے ساتھ ہیں، یہ اولیاء شیطان ہیں، اور مومنین کو حکم ہے کہ تم ان اولیاء شیطان کے خلاف جنگ کرو، اور شیطان کا مکر اور تدبیر کمزور ہے، قید شیطان کمزور ہے، ضعیف ہے، اور آپ اس کو شکست دے سکتے ہو۔ یہ اصول ہیں قرآن کے جو انقلاب کی بنیاد بنے ہیں، جنہوں نے طاغوتیت کے خلاف پرچم بلند کیا ہے، نعرہ لگایا ہے، تحریک شروع کی ہے، انقلاب لائے ہیں طاغوت کا نظام پلٹنے کے لیے۔ اب علماء، طاغوت پرست علماء اور طاغوت شکن علماء، طاغوت کے خلاف قتال و پیکار کرنے والے علماء میں یہاں سے فرق قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے کہ کیوں امام خمینی طاغوت کے خلاف نکلے، کیونکہ قرآن اکساتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے کہ آپ نکلو، طاغوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ آج ایران کو قرآن نے امریکہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے، چونکہ قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ نے طاغوت کے مقابلے میں اٹھنا ہے، طاغوت کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، اور طاغوت کے خلاف آپ نے قتال و پیکار کرنی ہے۔ اور چونکہ یہ اولیاء شیطان ہیں، لہذا ان شیاطین کے خلاف آپ نے نبرد کرنی ہے۔ یہ مارکہ حق و باطل یہ قرآن آج ہی بیان کر رہا ہے۔ سورہ نساء آیا 75 اور 76 میں آج کی جنگ کا پورا نقشہ یہاں موجود ہے، مسلمانوں کا رویہ، مسلمان حکمرانوں کا رویہ، ایران کا کردار اور
مسلمان ممالک کا کردار اور امریکہ و اسرائیل کا کردار، یہ تینوں کردار سورہ نساء کی آیا 75 اور 76 کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو بڑے کھلے نظر آتے ہیں کہ طاغوت ہے اور اس کے مقابلے میں لشکر الہی ہے، اور لشکر الہی اس طاغوت کے مقابلے میں ہے، طاغوت کے ساتھ لشکر کفار ہے جو اس کے اتحادی اور اس کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے بارے میں مزید رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ آیا 60 میں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہیے ان لوگوں کو، چونکہ اس سے پہلے شریر لوگوں کا، شرارتی لوگوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ان سے بھی بدتر، ان سے بھی زیادہ شریر اور ان سے بھی زیادہ بدبخت اور برے لوگ بتائیں ہم آپ کو کون ہیں۔ حل انبئکم، اے نبی آپ فرمائیے ان کو کہہ دیں، حل انبئکم، میں بتاؤں تمہیں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ شر کے ساتھ پہنچیں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب پائیں گے یہ لوگ۔ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں سے خنزیر اور بندر بنائے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ شریر قومیں ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، اور جن میں سے اللہ نے خنزیر اور بندر بنائے ہیں۔ وعبدت طاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کے فرمان بردار، طاغوت کے عباد ہیں، جو عبد الطاغوت و عبدت الطاغوت ہیں، سب سے شریر لوگ قرآن فرما رہا ہے جو طاغوت کے پیروکار ہیں، جو طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب شرارتیوں سے اور شریروں سے بدترین مخلوق روئے زمین پر یہ لوگ ہیں، اور جو طاغوت کے اطاعت گزار یا طاغوت کے نظام، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب سے برے لوگ، برا انجام، برا ٹھکانہ ان کا ہے، اور یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، حق صحیح راستے اور درست راستے سے بہکے ہوئے وہ لوگ ہیں جو طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، جو طاغوت کا نظام مانتے ہیں، طاغوت کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے گمراہ لوگ ہیں قرآن کریم کے نزدیک۔ اب ظاہر ہے قرآن کو اگر معیار قرار دیں تو پھر دنیا کا نقشہ آج صاف واضح نظر آتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، شریر کون ہے، شرارتی کون ہے، اور طاغوت کے پیچھے کون ہے، اور کون الہی نظام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ نحل آیت 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ نحل میں فرمانا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر نسل میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ دو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ایک کہ لوگ اللہ کی اطاعت و بندگی کریں، ان اعبدوا اللہ، بندگی اور اطاعت اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو۔ اس کام کے لیے ہم نے ہر قوم میں اور ہر نسل میں اور ہر زمانے میں ہم نے نبی بھیجے ہیں، اپنے نمائندے بھیجے ہیں، وہ یہ دو کام ان سے کرائیں، خود انبیاء بھی اور انبیاء کے اوصیاء بھی اور انبیاء کے ورثہ بھی، یعنی ائمہ کا بھی یہی کام ہے، دو کام ہیں، ایک اللہ کی اطاعت و بندگی لوگوں سے کروانا، اور دوسرا طاغوت سے دور رکھنا لوگوں کو۔ اور علماء کا بھی یہی فریضہ تھا کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرانا اور لوگوں کو طاغوتیت سے دور رکھنا، اجتناب کروانا طاغوتیت سے، یہ علماء کا بھی فریضہ تھا۔ امام خمینی نے اسی فریضے پر عمل کیا ہے۔
جو اللہ نے قرآن کریم سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ ہر امت کے اندر جو ہم نے رسول بھیجا، اور پھر اسی آگے آیت میں نہیں ہے، لیکن آیت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کے بعد یہ قانون اللہ کا معطل ہو گیا، کینسل ہو گیا، اٹھ گیا اور طاغوت کی اطاعت جائز ہو گئی، نہ، یہ ابدی قوانین ہیں رسول اللہ نے جو ابلاغ کیے ہیں۔ سابقہ رسول نے بھی ہر امت کے رسول کے بارے میں یہ حکم ہے، ہر امت کے ہادی کے بارے میں یہ حکم ہے، اور ہر ہادی کے ہر امت کے رہنما کے بارے میں یہ قانون ہے کہ اس نے دو کام کرنے ہیں، ایک لوگوں کو اللہ کی اطاعت کروانی ہے اور اجتناب کروانا ہے طاغوت سے، طاغوت کی اطاعت سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور جب یہ انبیاء، یہ ہادیان، یہ رسول یہ آ کر اپنی قوموں کو یہ دو کام بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت سے دوری اختیار کرو، تو کچھ لوگ ہدایت لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور طاغوت سے دوری، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے اور گمراہی راسخ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے اور طاغوت کی اطاعت میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، حکم ہے کہ آپ مومن زمین کی سیر کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ دیکھو کہ سابقہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور طاغوت کی پرستش کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، تمہارا بھی وہی بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ اور آخری مورد جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوت کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ سورہ زمر کی آیت 17 ہے۔ سورہ مبارکہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت کی پرستش نہیں کرتے، طاغوت کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی فرمان برداری نہیں کرتے اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ فبشر عباد الذین، میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، الذین یستمعون القول، جو سنتے ہر بات ہیں، ہر خبر سنتے ہیں لیکن ہر خبر کو مانتے نہیں ہیں، ہر بات کو مانتے نہیں ہیں، فیتبعون احسنہ، اس میں سے بہترین اور صحیح اور احسن الحدیث و قول کو مانتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ صاحبان خرد ہیں، ان کے لیے بشارت ہے جو طاغوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن جو طاغوت کی پرستش میں ہیں جزوی کلی طور پر، ان کے لیے مکمل اللہ کا، ان کو کافروں کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ پس یہ ایک ضابطہ ہے قرآن کریم کا، جس کی بنیاد پر انقلاب اسلامی شروع ہوا ہے، جس کی بنیاد پر نظام اسلامی قائم ہوا ہے، جس کی بنیاد پر اس نظام و انقلاب کے دفاع میں آج جنگ جاری ہے، اور وہ قرآن نے بیان کر دیا ہے اجتناب از طاغوت اور اطاعت اللہ، ایمان باللہ، یہ اصول ہیں مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اور قرآن نے واضح تقسیم بندی کر کے ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کون اللہ کا بندہ ہے اور کون طاغوت کا، تو یہ دیکھو لڑتا کس کے لیے ہے، حامی کس کا ہے اور ساتھی کس کا ہے اور اتحادی کس کا ہے، یہاں سے آپ کو مومن و غیر مومن میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ خوب، یہ وہ قرآنی اصول اور بھی ہیں، متعدد ہیں، جن اصولوں سے ہمیں انقلاب کی حقیقت، ماہیت سمجھ میں آتی ہے، اور موجودہ معرکہ میں ایران کی استقامت و مقاومت کا راز پتہ چلتا ہے کہ کیوں ایران اس مضبوطی کے ساتھ تمام تر شر و طاغوت کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور
گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں الذین ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا الہ کہہ دینا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، اس سے انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، حزن نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ اس جنگ میں کامیابی دی ہے اور کامیابی نہائی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد۔